دو سال پہلے $4 کی ہمیں یہی گیس مل رہی تھی، مگر حکومت نے لانگ ٹرم کانٹریکٹ نہیں کیا۔ غلام حکومت ہے، اس لیے روس سے سستا تیل نہیں خریدتی۔ میں تو خان صاحب تو غلام نہیں تھے نا، تو انہوں نے کیوں نہیں خریدا؟ وہ کہہ رہے ہیں میری تو بات چیت چل رہی تھی تو خرید لیتے نا، مارچ میں ہندوستان نے تو خریدا تھا۔ ان کی بات یہ تو فروری میں گئے۔ اچھے نہیں ہیں، نہ صرف اگلے مہینے کے لیے بلکہ آنے والے بہت سے مہینوں کے لیے۔ 2 سال پہلے $4 کی ہمیں یہی گیس مل رہی تھی، مگر حکومت نے لانگ ٹرم کانٹریکٹ نہیں کیے۔ لانگ ٹرم کانٹریکٹ تو چھوڑیں، اسپاٹ پرائس پہ بھی گیس نہیں خریدی۔ آج اب ہمارے پر عذاب یہ آ رہا ہے کہ نہ صرف قیمت $40 ہے بلکہ گیس اویلیبل ہی نہیں ہے۔ میں نے ذاتی طور پہ جو بڑے بڑے سپلائر ہیں دنیا کے، ان سب کو ٹیلی فون کر کے، ان کو کانٹیکٹ کر کے یہ پتہ کرنے کی کوشش کی کہ کیا کوئی ایسی گیس ہے جس پہ ہم ٹرم کانٹریکٹ کر سکیں۔ تو زیادہ تر لوگوں نے بتایا کہ گیس کا کارگو تو چھوڑیں، گیس کا ایک ایک مالیکیول جو ہے وہ یورپ خرید چکا ہے۔ دیکھیں اس کا سلوشن تو آج سے 2 سال پہلے تھا اویلیبل، جب گیس تقریباً مفت مل رہی تھی اور حکومت نے کانٹریکٹ نہیں کیے۔ اس وقت جو روس کی جو جنگ چھڑی ہے، یورپ جو پہلے روس سے گیس لیا کرتا تھا، اس نے اب باقی تمام دیگر جو سپلائر ہیں ان سے گیس لینی شروع کر دی ہے، تو سختی ہم پہ آئی۔ ہم اس کے لیے کچھ تدابیر کر رہے ہیں، مثلاً فوری طور پہ وہ بجلی جو ہم نے LNG سے بنانی تھی اب ہم فرنس آئل سے بنا رہے ہیں۔ آبویسلی وہ تھوڑی مہنگی بنے گی، مگر اس وقت جو قیمت ہمیں LNG کی مل رہی ہے، فرنس آئل سے بنائی ہوئی بجلی اس سے سستی ملتی ہے۔ دوسرے، ہم نے کوئلے کے ذریعے جو بجلی بنانے کا ہمارا عمل تھا اس کو بڑھا دیا بہت زیادہ۔ اگلے کچھ دن کے بعد بہت آپ دیکھیں گے کہ کوئلے کی مد کے اندر جو بجلی کی پیداوار ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ جولائی کے 15 دن کے بعد ریلیف آئے گا، وہ اس وجہ سے کہ مانسون کے مہینے کی وجہ سے پانی آ جائے گا، اور پانی کے ذریعے جو بجلی بنانے کی ہماری طاقت ہے وہ پوری طرح سے یوٹیلائز ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس سے 4-5 ہزار اضافی میگا واٹ آ جاتے ہیں اور اس سے ریلیف ملتا ہے۔ آج عمران خان صاحب نے دوبارہ یہ کہا ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، غلام حکومت ہے، اس لیے روس سے سستا تیل نہیں خریدتی۔ میں تو خان صاحب تو غلام نہیں تھے نا، تو انہوں نے کیوں نہیں خریدا؟ وہ کہہ رہے ہیں میری تو بات چیت چل رہی تھی تو خرید لیتے نا، مارچ میں ہندوستان نے تو خریدا تھا۔ ان کی بات یہ تو فروری میں گئے تھے نا بات کرنے۔ مجھے ایک اخبار دکھا دیجئے اس دن کا جس دن یہ بات جدھر میں لکھا ہوا بھی ہو ان کی پریس ریلیز میں کہ ہم نے تیل کی بات کری، تو انہوں نے کہیں نہیں بات کری، کہیں پریس ریلیز میں بھی نہیں آیا۔ تو کیوں نہیں آیا؟ اگر بات کی تھی تو ڈر رہے تھے کسی سے، اگر کی تھی تو لکھ دیتے۔ پریس ریلیز میں بھی نہیں تھا، ان کو خیال بھی نہیں تھا۔ اور فروری میں آپ ہو کر آئے، اپریل کی 10 کو آیا، پتہ نہیں کس تاریخ کو گئے ہیں۔ آپ نے مارچ میں کیوں نہیں خرید لیا؟ ہندوستان نے تو خریدا تھا، خرید لیتے تو اب چلے عمران خان نے نہیں خریدا، آپ خرید لیں۔ تو عمران خان غلام تھا پہلے، یہ تو ایڈمٹ کرے نا۔ چلے وہ عمران خان ہم تو غلام ہیں لیکن نبی پاک کے غلام ہیں، اس کے امریکہ کے تھوڑی غلام ہیں۔ ہم سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، لیکن پلیز آپ روس سے خرید لینا، کیا مسئلہ آپ کو؟ حامد بھائی میری بات سنیں، جو ملک مجھے سستا پیٹرول دے گا، اگر مارکیٹ سے 30%، میں 2 منٹ میں خرید لوں گا۔ یہ 22 فروری کو، اور یہ پھر میں آپ کو یہ بھوت پریوں والی باتیں ہیں، لیکن چلو بہرحال اب یہ ملک میں ہم یہ کرتے ہیں۔ 22 فروری وغیرہ کو عمران خان صاحب امریکہ گئے تھے، واپس تشریف لائے، اس کے بعد کوئی تیل کا ذکر نہیں ہوا۔ 1 مہینہ 8 دن نکلے، اس کے بعد حماد اظہر کو خیال آیا جانے سے 3 دن پہلے اپنی رخصتی سے کہ رشیا کو ایک خط لکھ کے دے دیں کہ ہم کو تیل بھیج دو۔ رشیا نے اس کا جواب دینا بھی قبول نہیں کیا، جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس کے بعد ہم نے اس شہباز شریف کی حکومت نے سفارتکار بھیجا، اور یہ ہنا ربانی کھر صاحب آپ کو کنفرم کریں گے، تو سفارتکار کو انہوں نے کہا یار تم نے 2015 کا معاہدہ تو عمران خان نے امپلیمنٹ نہیں کیا، تم لوگ کیا بات کرے، واپس جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو رشیا کو اب میں تو CNN پہ جا کے بول چکا ہوں کہ اگر رشیا ہم کو مارکیٹ سے 30% سستا دے گا اور ہم پہ کوئی سینکشن نہیں لگ رہے ہوں گے تو ہم کیوں نہیں لے لیں گے؟ بالکل لے لیں گے۔ آپ گندم تو لے رہے ہیں نا؟ گندم پہ تو سر کوئی سینکشن ہی نہیں ہے نا، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہم گندم پہ تو ہم نے بات کر دی ہے ہم کو۔ اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم رشیا سے بھی گندم لینے کے لیے تیار ہیں، ہم یوکرین سے بھی گندم لینے کے لیے تیار ہیں، ہم کسی ملک سے بھی گندم لینے کے لیے تیار ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جو انڈیا ہے اس کو پرابلم کیوں نہیں ہے؟ اگر انڈیا رشیا سے تیل لیتا ہے تو پاکستان کو کیا پرابلم ہے؟ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ رشیا دینے کے لیے تیار ہے۔ IMF تو پرابلم نہیں ہے؟ رشیا دینے نہیں، دیکھیں میری بات سنیں، پاکستان ایک ڈیفرنٹ جگہ پہ ہے۔ میں آپ سے پھر گزارش کری تھی کہ ہندوستان کے پاس $600 ارب کا فارن ایکسچینج ریزروز ہیں، پاکستان کے پاس $10 بلین ہیں، یا $9.5 بلین، فرق ہے پاکستان ہندوستان میں۔ اب یہ میں اور آپ گوارا نہ کریں، لیکن یہ سچائی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کو اس کو منہ نہیں چھپانا چاہیے، ہم کو ایسا کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کو بھی کوئی
اس پوزیشن پہ آ جائے. لیکن دیٹ سیڈ اس وقت ہم تیار ہیں لینے کے لیے. اگر رشیا دینے کے لیے تیار ہو اور ہمارے پر سینکشنز نہیں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے لیا نا ویٹ, ہم ان سے لے رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں, امریکہ, کینیڈا, یوکرین, رشیا 4 لوگ ویٹ منگاتے ہیں. ہمارے یہاں جو روٹی کھائی جاتی ہے اس میں رشیا اور یوکرین کا ویٹ زیادہ لگتا ہے, تھوڑا براؤنش ہوتا ہے. لیکن کوئی اگر تھوڑا امریکہ والے بھی سستا ویٹ دے دیں گے ہم ان سے بھی لے لیں گے. رشیا دے دے گا ہم ان سے بھی لے لیں گے. تو ہم اپنی گندم جو ہے, پاکستان زرعی ملک ہے, ہم خود اتنی کیوں نہیں پیدا کرتے کہ خود ہی اگائیں اور خود ہی کھائیں؟ سر یہ 2017-18 میں جب یہ ہماری حکومت گئی تھی چھوڑ کے تو پاکستان گندم میں خود کفیل تھا. یہ خان صاحب کی جو حکومت تھی جس کے اندر یہ ریاست مدینہ بنا رہے تھے, اس کے اندر گندم جو تھا وہ امپورٹ کرنا پڑا. اس کے اندر ایک مرتبہ گندم ہم نے اسمگل کروا دیا, سینٹرل ایشیا تک اسمگل کروا دیا. 8 لاکھ ٹن آپ نے بزدار صاحب نے دے دیا مرغی کے فیڈ کے اندر. پتہ نہیں کیوں دے دیا, کسی سے شاید پتہ نہیں کچھ ہو گیا ہوگا, کوئی ہیرا ویرا ملا ہوگا. اٹک کے ویٹ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر اور ڈسٹرکٹ ویٹ آفیسر جو ہے, فوڈ آفیسرز, اس کے ٹھیکے بکتے تھے. لاکھوں کروڑوں روپے کے اندر وہ پوسٹیں لگتی تھی. وہ اگر کبھی بہن ہماری آ جائیں واپس, فرح صاحبہ, تو دبئی سے کچھ کام سے گئی ہوئی ہیں آج کل, تو جب آئیں گی تو آپ کو ان سے پوچھیے گا کہ وہ کتنے پیسے لیتی تھی عمران خان کے کہنے پہ. اچھا, وہ آتی ہیں نہیں آتی ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے, لیکن 3 مہینے کے بعد مجھے آپ نے یہ یقین دلایا کہ کوئی معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ.